السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ کا سیکرٹ افیئر بائی اریبا، موسٹ رومانٹک ناول۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ شال اور تابش کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو لو سٹوری جو اب سٹارٹ ہونے والی ہے؟ احمد شاہ یہ شال کا کریکٹر کیسا لگ رہا ہے؟ دعا اور زاویار کا کریکٹر؟ آپ لوگ کچھ بتاتے ہی نہیں ہو، مسئلہ ہی سب سے زیادہ یہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھا رسپانس نہیں دینا تو مجھے بتا دیں، کیونکہ ابھی بھی آدھا ناول پڑا ہوا ہے، میں نے اپلوڈ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ایپیسوڈ اچھی لگے، ریڈ کر کے مزہ آئے تو یار کم از کم کومنٹ میں نائس ہی لکھ دیا کرو۔ کوئی بندہ اپریشیٹ کر دیتا ہے رائٹر کو، کچھ بتا دیتا ہے، ایسے نہیں ویسے۔ آپ لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، گونگے ہو گئے ہو تم لوگ سب، مجھے لگتا ہے۔ خیر، رہو گونگے۔ شہریار نے کمرے سے باہر آ کر دعا کو اس کے کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا، شہریار ہمارے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ دعا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اداس لہجے میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا دعا، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہریار نے حیا کو کال کی۔ کیسی ہو حیا؟ آ گئی میری یاد؟ حیا نے ناراضگی والے لہجے میں کہا، آپ کے علاوہ اور یاد ہی کیا ہے ہمیں؟ شہریار نے حیا کو منانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، جی پتہ ہے مجھے کہ کتنا یاد کرتے ہو مجھے۔ حیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ شہریار نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیسی خوشخبری؟ حیا نے حیرانگی سے پوچھا، نہیں نہیں، تم تو مجھ سے ناراض ہو نا، میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ شہریار نے حیا کو تنگ کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ناراضگی ختم کر دی میں نے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ حیا نے بےتاب ہوتے ہوئے پوچھا، بات اصل میں کچھ اس طرح ہے کہ کل دعا اور میری امی تمہارے گھر رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ شہریار نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم شہریار؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سچ کہہ رہے ہو نا تم؟ حیا نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں جی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب تیار رہنا صبح۔ اور ہاں، ایک بات اور، ہمیں ہاں میں جواب چاہیے ہے۔ شہریار نے کہا، اچھا جی، پہلے وہ لوگ آ تو جائیں، پھر ہاں بھی ہو جائے گی۔ حیا نے جواب دیا، اب خوش ہو نا؟ خوش نہیں، بہت زیادہ خوش ہوں میں۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے وانیہ کو اس کے گھر چھوڑا اور خود بھی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ احمد شاہ نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور غصے سے ٹی وی لاؤنج میں آ کر چیخنے لگا، کیا ہو تم؟ کہاں ہو تم دعا؟ باہر آؤ۔ شہریار تم کہاں ہو؟ تم لوگوں میں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ سامنے آؤ ایک بار تم دونوں میرے۔ احمد شاہ نے چیختے ہوئے کہا، کیوں چیخ رہے ہیں آپ بھائی؟ دعا نے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وانیہ کی بے عزتی کرنے کی؟ احمد شاہ نے دعا کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بے عزتی کی ہے میں نے اس کی؟ جو بھی کہا ہے صحیح ہی کہا ہے، وہ ہے ہی اس قابل۔ دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اتنے میں شہریار اپنے کمرے سے باہر آیا۔ یہ گھر میں آتے ہی آپ نے کیا تماشا لگا دیا ہے بھائی؟
شہریار نے احمد شاہ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تماشا نہیں لگایا، تماشا تو تم لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ تم دونوں نے وہاں پر وانیہ کی بے عزتی کی، جو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے آپ ہمارے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس لڑکی کے ساتھ؟ آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو ذلیل کر رہے ہیں اس انجان لڑکی کے پیچھے، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی دعا، احمد شاہ نے دعا کی طرف آتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شہریار آگے بڑھا اور احمد شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دعا کو ہاتھ لگانے کی؟ شہریار نے احمد شاہ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ دعا زور زور سے رونے لگی۔ امی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئیں۔ دعا کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو تم؟ اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ احمد شاہ نے شہریار سے اپنا گریبان چھڑوایا اور امی کی طرف بڑھا۔ ان دونوں سے پوچھیں یہ کیا کر کے آئے ہیں ریسٹورنٹ میں؟ کیا کر کے آئے ہیں یہ دونوں؟ بتاؤ شہریار اور دعا، کیا کیا ہے تم دونوں نے؟ امی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، ہم تو پیزا کھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آگے جو بھی ہوا وہ آپ بھائی سے ہی پوچھیں کیا ہوا، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ پوچھیں بھائی سے جس عورت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ عورت؟ دعا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ دعا بس کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس کرو۔ میری برداشت کی حد اب ختم ہو رہی ہے، دعا بس کرو۔ احمد شاہ نے ایک بار پھر سے دعا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر شہریار دعا کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے مرد ہو تم جو اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، ایسی عورت کے پیچھے جس کے ساتھ شرعی طور پر تمہارا ابھی تک کوئی تعلق ہی نہیں بنا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو احمد شاہ، وہاں پر تمہاری بیٹی جو باپ کے پیار کو ترس رہی ہے اور تم یہاں پر یہ سب حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ شہریار نے تلخ لہجے میں احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچو، جو کرنا ہے کہو، جو کہنا ہے کہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں نے مجھے پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ہر روز اس گھر میں تماشا ہوتا ہے۔ میں چلی جاؤں گی اس گھر سے تم سب کو چھوڑ کر، پھر جتنا چاہیں یہاں پر تماشا لگانا۔ احمد شاہ، اس گھر کا سارا نظام صرف تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے۔ تم نے ہی اس گھر کا سکون برباد کر کے رکھا ہے۔ امی نے احمد شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے آپ لوگوں کا کوئی سکون برباد نہیں کیا امی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس گھر کا سکون برقرار رہے تو آپ سب میری شادی میں شامل ہوں۔ کون سی شادی کی بات کر رہے ہیں امی؟ یہ تم تو ایسے انجان بن رہے ہو شہریار، جیسے تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ احمد شاہ نے شہریار کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا آپ نے یہ نہیں سوچا ارہا اور یشال بھابھی کا کیا ہوگا؟ شہریار نے احمد شاہ کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں کیا پرواہ ہے؟ انہیں کیا پرواہ ہے ان کی شہریار؟ انہیں تو صرف اپنی اور اس عورت کی پرواہ ہے جو انہیں ایک دن لوٹ کھائے گی۔ دعا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ امی، آپ بس یہ تماشا دیکھتی رہ جائیں گی اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔
شہریار یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اب خوش ہو تم احمد شاہ؟ گھر کا سکون برباد کر کے؟ امی بھی احمد شاہ سے بیزار ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ احمد شاہ اکیلا کھڑا رہ